بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو جماعت اول میں خوش آمدید۔ آج ہم قاعدے کا آغاز کریں گے اور قاعدے کا آج پہلا سبق ہے، گویا کہ پہلے حصے کا پہلا سبق 1.1۔ آج کے اس سبق میں ہم حروف تہجی کو پڑھیں گے اور ان کی آوازوں کو سیکھیں گے کہ حروف تہجی کی آوازیں کیا ہیں اور کیا ہم ان آوازوں کے ذریعے سے حروف تہجی کی پہچان کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس سبق کے اختتام پر ہم حروف تہجی کی آوازوں کی پہچان بھی کریں گے اور ان آوازوں کے ذریعے سے حروف تہجی کی پہچان بھی کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے حاصلات تعلم کو دیکھتے ہیں۔ آج کے ہمارے 2 حاصلات تعلم ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا حاصل تعلم ہے اردو زبان میں حروف تہجی کی اصوات سن کر پہچان سکیں۔ اردو زبان میں حروف تہجی کی اصوات سن کر پہچان سکیں، یعنی ہم نے حروف تہجی کی اصوات کے ذریعے سے ان حروف کی پہچان کرنی ہے۔ اور آج کا ہمارا دوسرا SLO ہے اردو زبان میں حروف تہجی کی اصوات ادا کر سکیں۔ تو گویا کہ آج ہم نے 2 چیزیں سیکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھنا ہے کہ حروف تہجی کی اصوات ہم خود ادا کرنے کے قابل ہو سکیں کہ ان کی اصل آواز کیا ہے، اور دوسرا کہ ہم ان آوازوں کے ذریعے سے حروف تہجی کی پہچان کرنے کے قابل بھی ہو سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آج کا اعلان سبق کہ آج ہم حروف تہجی کو ان کی آوازوں سے پہچاننا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس تصویر میں آپ کو کون سا پھل نظر آ رہا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے آم۔ یہ کیا ہے؟ آم۔ ذرا آپ غور کریں تو اس کے شروع کی آواز کیا ہے؟ آ اور آخر میں تو ان دونوں آوازوں سے ملنے سے بنتا ہے آم۔ پہلی آواز ہے آ اور دوسری ہے تو آ اور کے ملنے سے بنتا ہے آم۔ اسی طرح ایک اور تصویر آپ کے سامنے ہے۔ کیا آپ یہ تصویر دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے بکری۔ کیا ہے؟ بکری ہے۔ اب اس کے شروع کی آواز کیا ہے؟ میں جب یہ لفظ ادا کرتا ہوں بکری تو شروع کی آواز کیا ہے؟ ب۔ تو اسی طرح مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی لفظ آپ ادا کرتے ہیں، جو بھی لفظ آپ زبان سے ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں، اس کی کوئی آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح حروف تہجی کی بھی ایک آواز ہوتی ہے۔ اسی طرح اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اس میں آپ کو مختلف بچے نظر آ رہے ہیں اور بچیاں نظر آ رہی ہیں جو کہ سب ہنس رہے ہیں اور خوش ہیں سارے۔ ان میں سے ہر بچے کا اور بچی کا ایک نام ہے، جیسے انم، علی، خدیجہ، ثنا، زکریا اور احمد۔ اب ان کے ناموں کے شروع کی آواز دیکھیں۔ انم شروع کی آواز کیا ہے؟ اسی طرح علی شروع کی آواز کیا ہے؟ علی۔ خدیجہ شروع کی آواز کیا ہے؟ خدیجہ۔ اسی طرح ثنا، اس کے شروع کی آواز کیا ہے؟ ثنا۔ اور زکریا اور احمد۔ اسی طرح جیسے ہر بچے کا ایک نام ہے اور ہر بچی کا ایک نام ہے اور اس نام کی ایک آواز ہے، اسی طرح ہم مختلف آوازوں کے ذریعے سے مختلف چیزوں کی اور لوگوں کی پہچان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت کلاس میں آپ جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ نام ہے اور ہم نام کے ذریعے سے آپ کی پہچان کرتے ہیں۔ جب میں بولتا ہوں حسن تو صرف حسن ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے اور حسن ہی کی شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے، کسی اور کی شکل ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ اسی طرح جب میں بولتا ہوں خدیجہ تو میرے ذہن میں خدیجہ ہی کی صورت اور شکل آتی ہے، کسی اور کی شکل یا صورت نہیں آتی۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی
सरगर्मी हम जल्दी से कर लेते हैं। असातिज़ा कराम ये वीडियो यहीं पर रोक दें और हर बच्चे से उसका नाम पूछें और उसके नाम की पहली आवाज पूछें। उसके बाद इंशाल्लाह हम इस वीडियो को आगे लेकर चलेंगे। जी तो बच्चों, जैसे कि आप सब ने अपना नाम बताया और उस नाम की पहली आवाज बताई, इसी तरह हुरूफ तहज्जी जितने भी हैं उनकी अलग अलग आवाज है। और आज का हमारा सबक यही है कि हम उन हुरूफ तहज्जी की आवाजों को पहचानेंगे और उन आवाजों के जरिए से हम हुरूफ तहज्जी की पहचान करेंगे। यानी हम हरफ तहज्जी, उसकी आवाज और फिर उसकी आवाज से हरफ तहज्जी की पहचान करना सीखेंगे आज के सबक में। सबसे पहले हम एक बात आपको बता दें कि देखें, हम हर रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ आवाजें सुनते हैं। अ, ब, ज, श, ग, ग, मुख्तलिफ आवाजें हम हर रोज सुनते हैं और उन आवाजों के जरिए से अल्फाज बनते हैं। जैसे बकरी में, बकरी जो है इसमें कितनी आवाजें हैं? ब, क, री, ई, ये 4 आवाजें मिलकर एक लफ्ज बनता है बकरी। तो हम रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ आवाजें सुनते हैं और उसके बाद हर आवाज के लिए एक शक्ल है। जैसे हर नाम किसी बच्चे का अगर है, वो नाम जैसे हम वो नाम लेते हैं, उसकी आवाज अदा करते हैं तो उसकी शक्ल हमारे जहन में आती है। इसी तरह उर्दू हुरूफ तहज्जी जितने भी हैं, जब भी हम कोई आवाज अपनी जबान से अदा करते हैं तो उसकी एक खास शक्ल उर्दू में मौजूद है, जिनको हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। और आज के सबक में हम वही हुरूफ तहज्जी पढ़ेंगे। हुरूफ तहज्जी दरअसल हैं क्या? याद रखें, हुरूफ तहज्जी दरअसल आवाजों की अलामात है। हम जो भी आवाज अदा करते हैं जबान से, उसकी एक शक्ल होती है, उस शक्ल का नाम है हरफ तहज्जी। उसके बाद एक बात याद रखें कि हर हरफ तहज्जी की एक खास आवाज है। हर हरफ तहज्जी की एक खास आवाज है। उसके बाद कुछ हुरूफ जो हम पढ़ेंगे, कुछ हुरूफ तहज्जी ऐसे हैं जिनकी आवाज सादा है और हल्की है, लेकिन कुछ हुरूफ तहज्जी ऐसे हैं जिनकी आवाज भारी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां पर लिखता हूं, ये 2 हुरूफ तहज्जी हैं, इसकी आवाज है ब और इसकी आवाज है भ। अब ब और भ इन दोनों में फर्क है। एक की आवाज हल्की है और एक की आवाज भारी है। यह भी इंशाल्लाह हम जब हुरूफ तहज्जी की आवाजें अदा करेंगे तो इंशाल्लाह ये हल्की और भारी आवाजें भी आपके सामने आ जाएंगी। और याद रखें, जब हम कहते हैं कि हर हरफ तहज्जी की एक खास आवाज है, कुछ आवाजें हल्की हैं और कुछ भारी हैं, तो याद रखें कि हर आवाज के लिए एक खास शक्ल मौजूद है। हर आवाज के लिए एक खास शक्ल क्या है? मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक आवाज अदा करता हूं अ, इसके लिए शक्ल क्या है? ये शक्ल है। अगर मैं आवाज अदा करता हूं ब, तो इसकी शक्ल क्या है? ये इसकी शक्ल है। अगर मैं आवाज अदा करता हूं प, ये इसकी शक्ल है जो प के लिए है। अगर मैं इसकी भारी आवाज अदा करता हूं फ, तो वो क्या है? ये इसकी खास शक्ल है। यानी हर आवाज अलग और कुछ आवाजें एक जैसी भी हैं जिनको हम सोत हुरूफ कहते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम अगले असबाक में पढ़ेंगे। उसके बाद इन अशकाल के अलग अलग नाम हैं। हर शक्ल के अलग अलग नाम हैं। वो नाम भी आज के सबक में हम पढ़ेंगे। और आज हम जो हमारा आज का सबक है, हम हुरूफ तहज्जी की आवाजें, उनके इश्काल और उनके नाम पढ़ेंगे। ये है हमारा आज का सबक। अब जरा अपनी किताब खोल लीजिए। अपनी किताब में आप देखेंगे सबसे पहला उन्वान है हुरूफ तहज्जी। पहला उन्वान क्या है? हुरूफ तहज्जी। तहज्जी का मतलब क्या है? तहज्जी का मतलब है हिज्जे करना, और सादा हुरूफ को हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। सादा हरूफ यानी वो हरूफ जो अलग अलग लिखे हों उनको हरूफ तहज्जी कहा जाता है। आज हम उन्हीं हरूफ तहज्जी की आवाज़ें पढ़ेंगे। तो अपनी किताब में देखें और जो जो लफ्ज़ मैं अदा कर रहा हूं आपने साथ साथ उस पर उंगली रखनी है। मैं सिर्फ अभी उनकी आवाज़ें आपको बताऊंगा, इनके नाम। असातिज़ा
اس سبق کے اختتام پر آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیں اپنی کتاب کھول لیجئے اور ان آوازوں کو غور سے سنیں۔ اس کی آواز ہے ا۔ اگلا حرف تہجی، اس کی آواز ہے آ۔ ب، بھ، یعنی یہ سادہ ہے اور یہ حرف کیا ہے؟ بھاری حرف ہے۔ پ، پھ، ت، تھ، ٹ، تھ، یہ جتنے بھی دو چشمی شکل والے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی آواز کیا ہوتی ہے؟ بھاری ہوتی ہے سادہ حرف کے مقابلے میں۔ س، ج، جھ، چ، چھ، ح، خ، د، دھ، ڈ، دھ، ز، ر، ر، اس کی بھاری آواز ڑ، ڑ، ز، ی، س، ش، ص، ظ، ط، ظ، ا، غ، ف، ق، ک، کھ، گ، گھ، ل، لھ، اس کی بھاری آواز م، ف، ن، ن، و، ہ، ا، ی اور ی۔ یہ ہیں ان حروف تہجی کی آوازیں جو ہم نے آپ کو بتائیں۔ اب یہ ویڈیو یہیں پر روک کر اساتذہ کرام جو آوازیں ہم نے آپ کے سامنے حروف تہجی کی بتائی ہیں، ان کی آوازیں بچوں کو بتائیں اور ان حروف تہجی کے نام بھی بتائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہلکے اور بھاری حروف تہجی کا فرق آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بتائیں گے۔ جی تو بچوں، جیسے کہ آپ نے حروف تہجی کی آوازیں اور اساتذہ کی مدد سے ان کے نام سیکھے، اس میں کچھ حروف تہجی ایسے تھے جن کی آوازیں ہلکی اور سادہ تھیں، اور کچھ حروف تہجی ایسے تھے جن کی آوازیں بھاری تھیں۔ اگر ہم سادہ اور بھاری حروف تہجی کی آوازوں کے درمیان فرق کرنا سیکھیں تو اس کا آسان سا طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے منہ کے سامنے ایک چھوٹا سا کاغذ لیں گے اور اس کاغذ کو آپ اپنے منہ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ دیکھیں چھوٹا سا کاغذ میں نے لے لیا۔ اب چھوٹا سا کاغذ لیں اور منہ کے سامنے جب آپ اس کو رکھیں گے تو جب آپ ہلکی آواز کو ادا کریں گے، جیسے ج اور جھ، ب ہلکی آواز اور بھ بھاری آواز، تو آپ دیکھیں گے جب بھاری آواز ہم ادا کریں گے تو یہ کاغذ زور سے حرکت کرے گا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر میں بولتا ہوں ب، اس کی حرکت کم ہے، لیکن جب میں بھاری حرف تہجی کی آواز بولتا ہوں تو اس کی حرکت زیادہ ہوتی ہے، بھ، بھ، جھ۔ یہ ہے فرق ہلکی اور بھاری آواز میں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جو حروف تہجی ہم نے پڑھے اور ان کی آوازیں آپ کے سامنے رکھی، یاد رکھیں یہ تمام حروف تہجی مکمل یا سالم شکل والے حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ یہ مکمل شکل والے حروف تہجی ہیں۔ جتنی بھی اشکال ہم نے پیچھے پڑھی، یہ تمام حروف تہجی ان کی مکمل شکل ہے۔ اور ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اگلے اسباق میں ہم ان کی آدھی اشکال بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ حروف تہجی جب الگ الگ آتے ہیں تو ان کی مکمل شکل ہوتی ہے،
لیکن جب ہم ان سے ارکان بناتے ہیں اور ارکان سے الفاظ بناتے ہیں تو ان کی شکل تبدیل اور عادی ہو جاتی ہے. وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو بتائیں گے. اب جلدی سے ایک سرگرمی کر لیتے ہیں کہ طلبہ کسی حرف کی آواز نکالیں اور اپنے دوست سے اس کا حرف تہجی پوچھیں. جیسے کہ ہم نے آپ کو حرف تہجی کی آوازیں اور ان کے حروف تہجی اور ان کے نام آپ کو بتائے, ان کی اشکال بھی آپ نے دیکھ لی. اب ایک بچہ کسی بھی حرف کی آواز ادا کرے اور اپنے دوست سے پوچھے. یہ سرگرمی 2-2 کی جوڑیوں میں تقسیم ہو کر بھی کی جا سکتی ہے اور ہر بچہ جماعت میں کھڑا ہو کر پوری جماعت سے سوال بھی کر سکتا ہے. یہ سرگرمی ابھی اساتذہ کرام ویڈیو روک کر کروا لیں, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جی تو بچوں, دیکھا آپ نے کتنے مزے کی یہ ایکٹیویٹی تھی. اس کے بعد ہے ایک اور سرگرمی, اور وہ کیا ہے اساتذہ کرام, یہ تصاویر یا ان کے بعد آنے والی جو دیگر تصویریں ہیں وہ بچوں کو دکھائیں, یا اس کے علاوہ دیگر پکچرز بچوں کو دکھائیں اور ان کا نام پوچھیں اور نام کے بعد اس کی پہلی آواز پوچھیں. جیسے مثال کے طور پر یہ کیا ہے, کوا, کوا, اور اس کے شروع کی آواز کیا ہے, کوا. اسی طرح اساتذہ کرام یہ پکچرز بچوں کو دکھائیں اور اس کا نام پوچھیں کہ یہ کیا ہے, اور اس کے نام کی پہلی آواز بھی بچوں سے پوچھنی ہے کہ اس کے پہلی آواز کیا ہے, اور پھر اس کا حرف تہجی بھی بچوں سے پوچھیں. یہ ایکٹیویٹی بھی آپ ابھی اس ویڈیو کو روک کر کروا سکتے ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں گھر کا کام. یاد رکھیں آپ کو حروف تہجی کی ترتیب یاد ہونی چاہیے کہ کس حرف تہجی کے بعد کون سا حرف تہجی آتا ہے, یا کس حرف تہجی سے پہلے کون سا حرف تہجی آتا ہے. اس کے لیے یہ آسان سا گھر کا کام ہے کہ آپ کے سامنے کچھ حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں. آپ نے یہ حرف تہجی غور سے پڑھنے ہیں اور یہ بتانا ہے کہ ان سے پہلے کون سا حرف تہجی آتا ہے, اور اگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ ان کے بعد کون سا حرف تہجی آتا ہے تو یہ سونے پہ سہاگا ہوگا. یہ آپ کے گھر کا کام ہے. اور دوسرا گھر کا کام نہایت آسان ہے جس میں والدین کی شمولیت بھی بے حد ضروری ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نے حروف تہجی کی اصوات جو آپ نے سنی والدین کو سنانی ہے خود, اور ان کو کاپی پر خوشخط تحریر کرنا ہے حروف تہجی کو. یہ آپ کے گھر کا کام ہے. تمام حروف تہجی کی آوازیں جو ہم نے آوازیں آپ کو شروع میں بتائیں آپ نے والدین کو سنانی ہے, اور ان حروف تہجی کو خوشخط ترتیب سے لکھ کر آپ نے لے کے آنا ہے. یہ ہے آپ کے گھر کا کام. اور دوسرا کیا ہے, آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون سے حروف تہجی ایسے ہیں جن پر نقطے موجود ہیں اور کون سے ایسے حروف تہجی ہیں جن میں نقطے موجود نہیں ہیں, اور اگر نقطے ہیں تو کتنے ہیں, 1, 2 یا 3 ہیں. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اور یہ ایکٹیویٹی بھی آپ گھر جا کر کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اساتذہ کرام اگر چاہتے ہیں کہ اردو سے مزید الفاظ ان کو مل جائیں جن کے ذریعے سے وہ ان کی آوازوں کی دہرائی کرائیں, تو اردو بے کی کتاب سے وہ مدد لے سکتے ہیں. اور اردو بے میں ان کو کئی ایسے الفاظ مل جائیں گے جن میں زبر کی آواز استعمال ہوئی ہے. ابھی تک ہم نے تمام الفاظ جو استعمال کیے ہیں ان میں زبر کی آواز اور اصل آواز بچوں کو بتائی ہے. اور طلبہ سے حروف کی آوازیں سنیں, اور یہ آپ مختلف سرگرمیاں ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. آپ بچوں سے تختہ تحریر پر کوئی حرف تہجی لکھ کر ان کی آوازیں پوچھ سکتے ہیں, اور کسی بھی آواز کو بچوں سے پوچھ کر اس کا حرف تہجی آپ تختہ تحریر پر لکھوا سکتے ہیں. یہ ہدایت برائے اساتذہ کرام تھی. تو بچوں آج ہم نے حروف تہجی کی اصوات, ان کی اشکال اور ان کے نام پڑھے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اعراب سے حروف کی آوازوں میں فرق کرنا سیکھیں گے کہ زبر سے حرف کی آواز میں, زیر سے یا پیش سے کسی بھی حرف تہجی کی آواز میں کیا فرق ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, اور ہر ویڈیو کے لنک میں آپ کو اس کی پی پی ٹی, اس کا لیسن پلان اور ورک شیٹ بھی ملے گی جس کو آپ حل کر کے اس سبق کو مزید اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.